5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایسی جہالت اور گمراہی اور حق اور صداقت سے محروم ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا اور سختی کے ساتھ آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت، زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبانیں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی، تو کسی کی اردو اور کسی کی ہندی، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتی ہے۔ حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تالو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کے ہیں، اس لیے اس کے باوجود انسانوں کی زبان اور آواز اور لب لہجہ کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی ذات اور اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ خلاصہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے، اور پرانی کتابیں توریت، انجیل، زبور ہیں، ان پہ بھی ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، اگر نہ فرما سکتے تو بہت ہی نرم اخلاق سے اس سے کہتے، معذرت فرما دیتے۔ خلاصہ، سوال کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا اور لطن نہ کرنا اور اسے جھڑکے مار کر بھگانا نہیں چاہیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قبر کی وحشت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فقر اور تنگستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال اور دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں، شطرنج کھیلنے کی ملامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شطرنج کھیلتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رگڑتا ہے۔ مسلم کی 5896 حدیث۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا، غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی فائدہ ہے جس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے گنہگار۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ حمد اور شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر قسم کا غم دور کر دیا۔ بے شک ہم اور ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ رہنے کی جگہ میں اتارا جہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کسی قسم کی تھکان محسوس ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، گھی کوار اور رائی کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھی کوار، ایلوویرا اور رائی میں۔ نوٹ: گھی کوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے اور جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال کو اگاتا ہے اور جلد کے کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کی عافیت ہوتی ہے، اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ مالش کرنے سے جسم میں چستی پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا؟ حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا
پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور پھر تجھ کو برابر کیا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر بنا دیا، پھر تو کہاں بھٹکا جاتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اسی طریقے کی ناظرین اسلامی ویڈیوز کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چینل کو لازمی پورا دیکھیں اور ہر ویڈیوز کو سیکوینس میں دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا